بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان کی آیات میں تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، لمبی شاخوں والے باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں چشمے جاری ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر پھل اور میوے کے 2 جوڑے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے کیسی محفلوں میں جن کے فرش استبرق کے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان باغوں کے علاوہ 2 اور باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، سبز گہرے سیاہ سبز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على زخرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کا نظارہ کرا دیا. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب جس نے ہمیں ہدیناہ النجدین، دونوں رستوں کی وضاحت کی، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ دکھایا. اور صرف جنت اور جہنم کا راستہ نہیں، اس راستے پر چلنے کا طریقہ سکھایا. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ والرحمن علم القرآن، اس رحمان رب نے وہ
قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت کے دوران بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن یا قرآن کے طالب علم کی انگلی پکڑ کے اس کو جنت اور جہنم کے نظارے دکھاتے ہیں، جہنم میں گھماتے ہیں، جہنم کے نظارے دکھاتے ہیں، وہاں کے ہیبت ناک مقامات کی نشاندہی فرماتے ہیں اور پھر جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ بالکل جیسے دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو جو پہلے کبھی کسی پارک میں نہیں گئی ہوتی، کسی باغ میں نہیں گیا ہوتا، اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ پارک میں لے کے جاتی ہے، پھر ایک ایک چیز، بیٹا یہ جھولا ہے، یہ سلائیڈ ہے، یہ میری گو راؤنڈ ہے، پھر اسے ایک پول کے پاس لے کے جاتی ہے، پھر اسے فاؤنٹین کے پاس لے کے جاتی ہے، پھر وہاں پہ چلنے والی ڈکس دکھاتی ہے، پھر وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو چھتریاں ہیں وہاں بٹھاتی ہے، اور پھر وہ نظارہ اس بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور وہاں کی ہوا، وہاں کی خوشبو، وہاں کا ماحول اس کو اتنا لطف آتا ہے کہ وہ بار بار پھر اپنی ماں سے مطالبہ کرتا ہے۔ ماں نے جو اچھا کام کرانا ہوتا ہے، جو خیر کا کام کرانا ہوتا ہے، اچھا تم یہ کرو گے تو میں تمہیں پاک لے کے جاؤں گی، تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں پاک لے کے جاؤں گی، ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ پاک کا نظارہ اور وہ پاک کا ماحول اور وہ انوائرمنٹ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ قاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کو قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بڑی محبت سے لگتا ہے کہ جیسے انگلی پکڑ کے جنت کے نظارے، یہ دیکھو اس کے پودے ایسے ہوں گے، اس کے درخت ایسے ہوں گے، ان درختوں کی چھاؤں ایسی ہوگی، ایسے فوارے ہوں گے، ایسے چشمے ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی، ایسا گھاس ہوگا، ایسی چھتریاں ہوں گی، ایسے تمہارے محلات ہوں گے، ایسے تمہارے لباس ہوں گے، ایسی خوبصورت محفلیں ہوں گی، ایسے تمہارے زیورات ہوں گے، تمہاری اپنی کیفیت ایسی ہوگی، پھلوں کی حالت ایسی ہوگی، تمہاری صحبت، تمہارا ماحول، وہاں کی بحث تکرار نہیں ہوگی، وہاں کی گفتگو کیا ہوگی، گفتگو کے موضوعات کیا ہوں گے، ایسے جیسے وہ رحمان رب مجھے اور آپ کو ایک جگہ نہیں بار بار جنت کے نظارے دکھاتا ہے، تاکہ اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہماری نگاہوں میں بھی وہ بس جائیں، ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں، ہم ان کے حریص بن جائیں، اور ہم بار بار ان کو حاصل کرنے اور وہاں پہ پہنچنے کی ہرس اور شوق میں اللہ کے سبھی مان لیں، اللہ کی ساری مان لیں۔ وہ جنت دکھا کے پھر ہمارا رب کہتا ہے آپ نماز پڑھو، یہ نماز جنت کی کنجی ہے، اب صدقہ دو، یہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا، اب معاف کرو، یہ تمہیں جہنت کے محلات میں پہنچا دے گا، اب دلوں کو صاف کرو، کینوں کو دور کرو، حسد سے بچو، پھر میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنت قریب لائی جائے گی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں نزل من رب العالمین، اللہ نے مہمان نوازی میں تمہارے لیے پہلے ہی تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت سا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب کا، تو دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں کو وہ رحمان دکھاتا ہے تاکہ اس کے ہرس میں، اس کے شوق میں، اس کی تڑپ میں وہ اللہ کی مانتے چلے جائیں، اللہ کی مانتے چلے جائیں، دوڑتے چلے جائیں، ساری الی مغفرۃ من ربکم، دوڑیں لپکیں اس کی بخشش کی طرح اور جنت کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں پہنچے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم سے بچ جائے، اسی لیے تو یہ نظارے دکھاتا ہے۔ کتنے کتنے خوبصورت اللہ نے نظارے دکھائے، آج ہم وہ گردش کریں گے اور ان جنتوں کے درمیان گھومیں گے، اس دعا کے ساتھ، اس حرص کے ساتھ، اس طلب اور اس تڑپ کے ساتھ کہ کاش ہماری نگاہوں میں، ہماری آنکھوں میں سما ہی جائیں، کاش ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں، کاش ہمارے حافظے میں رچ بس جائیں اور ہم ان کے سوداگر بن جائیں۔ کیسی ہیں یہ جنت کی نعمتیں اور کیسی ہیں یہ شان جنت کی۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں حاضر تھے اور آپ نے جنت کے حالات بیان کیے اور پھر آپ نے بے انتہا تعریف فرمائی۔ جنت کے نظارے قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ آج تکمیل قرآن کے بعد اس نشست کو محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے اس جنت تک پہنچنے کا راستہ سکھایا۔ آج اب ہم اپنی حتمی منزل کو دیکھیں گے تاکہ بس یہ دل میں سما جائے گی، اور پھر قرآن پڑھنے اور حدیث سننے کے بعد اس کو ٹارگٹ بنا کے انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے۔ ربنا ثبت اقدامنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تعریف فرمائی
اور آخر میں فرمایا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ جنت جس کی آپ نے تعریف فرمائی۔ ایک اور حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد سعدی کی روایت سے ہی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک چھڑی، کہیں آتا ہے چھڑی اور کہیں آتا ہے کوڑا، جنت میں ایک چھڑی یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کتنی جگہ لگتی ہے کوڑا رکھنے میں؟ جنت میں ایک چھڑی یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ کس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہو؟ یہ تو ساری دنیا، اگلی پچھلی آنے والی پیچھے گزری بھی ساری نسلوں کے پاس جو تھا، ان سب سے بہتر جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ناخن کے برابر نعمت بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ ارے کن خوبصورت چیزوں کی روشنیوں کے پیچھے، کن دنیا کے حسن کے چمک کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اس جنت کے تو ناخن برابر چیز بھی اگر ظاہر ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے اور اس کے طلوع ہونے کے درمیان ساری جگہ جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ کتنی حسین ہوگی وہ جنت۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، کہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن موت کو ایک چتقبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے ہیں۔ جس جنت میں پہنچیں گے، جنت کی نعمتیں جو پائیں گے، جو سمیٹیں گے، جو لطف اور کیف اور سرور انہیں مل رہا ہوگا، جب انہیں پتا چلے گا کہ اب ہمیں موت بھی نہیں آنی، تو خوشی سے اگر مرنا ممکن ہوتا نا تو وہ خوشی سے مر جاتے ہیں۔ کیسی مہک، کیسی خوشبو، کیسی وسعتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے، صرف نام ملتے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی، بیر دیے جائیں گے، کھجور دی جائیں گے، کیلے دیے جائیں گے، زیتون دیے جائیں گے، انگور دیے جائیں گے۔ ہاں، نام صرف انگور ہوگا، نام صرف زیتون ہوگا، نام صرف انار ہوگا، لیکن صرف نام ہی ملتا ہوگا۔ کیفیت، حیت، ساعت، رنگ، خوشبو، اس کی تازگی، اس کا فلیور، اس کا ٹیکسچر، اس کا رس، سب فرق ہوگا۔ کیسی ہوگی وہ جنت اور کیسی ہوگی اس کی شان۔ اس دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں وہاں کی نعمتیں، اور اس دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں جہنم کی تکلیفیں۔ دہرائیں، ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا رکھا، ساری زندگی دکھ، پریشانی، بیماری، آزمائشوں میں مبتلا رہا، اللہ کے حکم سے جب اس کو جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد نکال کر پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا؟ ساری زندگی، ارے کہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں دنیا کے غموں سے، بیزار ہو جاتے ہیں یہاں کی بیماری، دکھ، غم، پریشانی، مالی تنگی سے، ایسے ہم بے صبر ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری زندگی جس شخص کو اتنی تکلیفیں آئی ہوں گی، جنت کا ایک حوض، اس میں ایک غوطہ، پھر پوچھنا بتا کیا تیری تکلیفوں کا حال کیا رہا؟ وہ کہے گا، وہ جو یہاں روتا، تڑپتا، سسکتا، بلکتا، ہر وقت شکوے شکایتیں کرتا رہا، وہ کہے گا مجھے تو کسی تکلیف نے کبھی چھوا ہی نہیں۔ ارے دنیا کی تکلیفوں کا غم بھول جائیں، دنیا کے تکلیفوں اور دکھوں کا غم بھول جائیں۔ جنتیوں کو جب جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، ان کا درجہ دیا جائے گا، اور اپنے سے اوپر لوگوں کو درجے میں دیکھیں گے تو حدیث بتاتی ہے
کہ وہ जन्नती जिसने दुनिया में सब्र करके जन्नत में हासिल किया होगा दाखला, वो क्या कहेगा कि जितनी तकलीफें मुझे आई थी, मुझे इतनी तकलीफ आती कि अगर मेरी खाल भी उधेड़ दी जाती तो सौदा अच्छा था। दुनिया में दीन की खातिर तकलीफें बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वहां जब जन्नत मिलेगी और जन्नत में अपने से ऊपर दर्जे के लोग होंगे तो फिर जन्नती के दिल में आरजू आएगी कि जो दुनिया में दीन के रास्ते पे चल के तकलीफें आई थी, काश इस दीन की खातिर मेरी खाल उधेड़ दी जाती और मेरा गोश्त काट दिया जाता और आज मेरे दर्जे बुलंद होते। ये है वो जन्नत और ये है उसके दर्जे और ये है इस जन्नत की शान। रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह इस जन्नत में घर अता फरमा दे। जन्नत हकीकत है, बर्पा कर दी गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया नुज़ुलुम मिन रब्बिल आलमीन। नुज़ुलुम उस मेहमान नवाजी को कहते हैं जो मेहमान के आने से पहले मेजबान तैयार करता है। दुनिया की जिंदगी में जो इबादुर रहमान, रहमान रब के बंदे बन के रहते हैं, उस रहीम ने उन इबादुर रहमान के आने से पहले मेहमान नवाजी वो प्रोटोकॉल तैयार कर दिए। कैसे पता चलता है कि जन्नत है? कुरान भरा पड़ा है, हदीस भरी पड़ी है। हदीस में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो यकीनन जन्नत है, बर्पा कर दी गई है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से बुखारी में हदीस आती है कि आपने फरमाया एक जन्नती को उसकी कब्र ही में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है और एक जहन्नमी को उसकी कब्र ही में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुछ लोगों की कब्र रौज़तुल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। तो जन्नत के इनामात का आगाज तो जन्नती के लिए मौत ही से हो जाता है। उसकी कब्र रौज़तुल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग बनती है और एक सुराख, एक खिड़की के जरिए उसको दिखा दिया जाता है, जा वो देख ले, तू जो दुनिया में अमल करता था वो तेरा जन्नत का ठिकाना है। और फिर उसे सुना दिया जाता है जन्नत हक है, जन्नत यकीनी है, जन्नत मौजूद है, जन्नत तैयार कर दी गई है। अल्लाह ने कुरान में इसको कितने नामों से पुकारा है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस सलाम की तरफ पुकारता है। दारुस सलाम कहा गया सलामती का घर, सलामती का घर। अल्लाह सुब्हाना ताला इस सलामती के घर के हिरस में अल्लाह के बंदों को इर्द गिर्द सबको अपने हाथ, अपनी जबान, अपने दिल के शर और फितनों से सलामती में रखने की तौफीक अता फरमा। ये सलामती का घर जिसके लिए आपने एक अमल बताया था, सलाम को फैलाओ, अल्लाह कसरत से सलाम करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह सलाम की रूह को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। लोगों की इज्जतों, लोगों की आबरूओं, लोगों के सुकून, उनकी राहत, उनकी नींदों को अपने से सलामती में रखने वाला खुश नसीब मुसलमान बना। कुरान में एक और नाम सूरह नहल की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया वलन्निअम दारुल मुत्तकीन, मुत्तकियों का घर। जन्नत किसको मिलेगी? अभी आपने देखा सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, तकवा करने वाला, खौफ करने वाला, अल्लाह के हिसाब किताब, सवाल जवाब, पूछ गिछ, अल्लाह के सामने खड़े होने, अल्लाह की नाराजगी का, अल्लाह के अजाब का, अल्लाह के हिसाब किताब का जिसको डर है, उसके लिए जन्नत है। और जन्नत को दारुल मुत्तकीन कहा गया है। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। तीसरा नाम अल्लाह ने कुरान में सूरह यूनुस की आयत नंबर 39 में अल्लाह ने फरमाया व इन्नल आखिरती हिया दारुल करार। दारुल
قرار کہا ہے, قرار پکڑنے کی جگہ, ٹھہرنے کی جگہ. آپ کو پتا ہے کہ موت کو تو ذبح کر دیا گیا نا, خالدین فیہا, ہمیشہ تم وہیں قرار پکڑو گے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے جاؤ اب تو ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. دارالقرار, قرار پکڑنے کی جگہ, جمنے کی جگہ, ٹکنے کی جگہ, ہمیشہ رہنے کی جگہ. اللہ اس قرار پکڑنے کی جگہ کے لیے دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق عطا فرما. بھاگنے, دوڑنے, صحیح کرنے, فاستبقوا الخیرات کر کے لپک لپک کے نیکیاں کرنے, دوڑ دوڑ کے چھوٹی بڑی نیکیاں, ہجرت, جہاد, صحیح کوشش, محنت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ سکون سے دارالقرار میں قرار پکڑنے والے خوش نصیب بن جائیں. ایک اور نام, چوتھا نام اللہ نے قرآن میں سورہ دخان کی آیت نمبر 51-52 میں آتا ہے, فی جنات وعیون ان المتقین فی مقام امین. متقی کہاں پہ ہوں گے؟ امن کے مقام پر. ان المتقین فی مقام امین. پھر دیکھ لیجئے تقوی ملے گا, تقوی ہی آپ کو اہمیت والی ایک صفت ملے گی جو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور یہاں پہ جنت کو مقام امین کہا گیا ہے, امن کی جگہ, امن کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس امن کا علم بردار بنا دے. اللہ اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے ملک و ملت میں قرآن کے نفاذ کے لیے اپنا کردار, اعلی کلمت اللہ کے لیے اپنا کردار ادا کر کے اس زمین کو اور اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما. وَاتَّجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمَنًا. اللہ ہماری بستیوں کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے اور نفاذ اسلام سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی اور اس دار الامین, مقام امین کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما دے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اسے دار الآخرہ کہا گیا ہے, بعد والا گھر, آخری گھر. پہلا گھر کون سا ہے؟ پہلا گھر دنیا کا گھر, اور دوسرا گھر دار الآخرہ, دار الدنیا, دار الآخرہ. دار الدنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عارضی ہے. یہ اس آخرت کے گھر کے مقابلے میں بہت عارضی ہے, بہت تھوڑی قیام ہے. قیام چھوٹا بھی ہے, عارضی بھی ہے. یہاں کا قیام اس آخرت کے گھر کے مقابلے میں کیسا لگے گا؟ گویا اس دنیا کے گھر میں گھڑی بھر ٹھہرے ہیں, دن کا ایک پہر ٹھہرے ہیں. دار الدنیا, اس کا قیام تھوڑا ہے, اس کا قیام عارضی ہے. اور دار الآخرہ کا قیام ابدی ہے, طویل ہے. اور دار الدنیا چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو, اس دار الآخرہ کے مقابلے میں بڑا حقیر, بڑا ردی, بڑا ناقص ہے. اللہ اس دار الآخرہ کے لیے اس دار الدنیا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دنیا کے گھر کی محبت نکال کے آخرت کے گھر کی محبت ڈال. اللہ دنیا کے گھر میں بھی اس آخرت کے گھر کی حرص میں قرآن اور حدیث کا رنگ غالب کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ نے اس کو جنات النعیم کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. نعمت والے باغوں میں ہوں گے جنت کو, یہاں پہ جنت النعیم کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو تو نے نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو دنیا میں تو نے نعمتیں دی ہیں, ان کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنے, ریا, اسراف, دکھاوے, نمود و نمائش سے بچنے کے طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جو تو نے نعمتیں دی ہیں ان کو جنات النعیم حاصل کرنے کی, قیمت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر ایک اور نام جنت عدن, ہمیشگی کے باغات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ ہمیشگی کے باغ میں. اللہ ان ہمیشگی کے باغوں کے لیے دنیا کے عارضی گھروں اور دنیا کے عارضی باغ. کون سی دنیا کے گھر جن کے بارے میں ہم بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں نا اور یاد کرتے ہیں؟ وہ دنیا کا گھر
جس کو ملک الموت کے آتے ہی انسان نے اتنی جلدی اور اتنی خالی ہاتھ چھوڑ کے جانا ہے کہ کوئی شخص اپنے مالک مکان کے گھر کو اتنی جلدی اور اتنا خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنت و عدن کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما ان ہمیشگی کے گھروں کو پانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ناموں سے پکارا، یہ شان دکھائی، یہ نظارے دکھائے. کتنی وسیع ہے جنت، کیا عرض ہے، کیا چوڑائی ہے، کیا لمبائی ہے، کیا گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے. کیا اتنی وسیع ہے کہ اگلے پچھلے سارے اس میں جگہ سما جائیں گے؟ کیا جگہ کم تو نہیں پڑ جائے گی؟ کیا جگہ تھوڑی تو نہیں پڑ جائے گی؟ کیا وہاں پہ بھی لوٹ کھسوٹ تو نہیں شروع ہوگی؟ دنیا چھوٹی تو نہیں ہو جائے گی؟ سوچے تو صحیح. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو حساب کے بعد جنت میں داخل کیا جانا ہے. یاد رکھیں، نہ جہنم چھوٹی پڑے گی نہ جنت چھوٹی پڑے گی. کتنی وسیع ہے جنت. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو لپکو اللہ کی بخشش کی طرف. اور کس جنت کی طرف جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان سے زیادہ ہے. اور یہ تیاری تقویٰ کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے. تقویٰ اور بخشش جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. کتنی وسیع ہے اللہ، تو بھی واسع ہے. اللہ تیری کائنات بھی وسیع ہے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وسیع القلب وسیع النظر تھے. اللہ تیری جنت بھی وسیع. اللہ ہمیں بھی وسعت قلب عطا فرماتے. اللہ اس وسیع جنت کے حریص بنتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نگاہوں کی وسعت عطا فرما. اللہ دلوں کی کشادگی اور وسعتیں عطا فرما. اللہ دلوں کی تنگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں نگاہوں کی دلوں کی وسعتوں کے ساتھ ہاتھوں کی کشادگی اور وسعتیں عطا فرما. اللہ کھلے ہاتھوں سے، وسیع دل سے، وسعت نظر سے اللہ اس وسیع جنت کے لیے خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائیں. اللہ دل کی کشادگی کے ساتھ خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائیں. کتنی بڑی ہوگی جنت. سورہ دہر کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر تم دیکھو گے، نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، نعمتیں دیکھو گے اور بہت بڑی حکومت دیکھو گے. اللہ تیری کبریائی، تیری جنت کی کبریائی ہماری آنکھوں میں سما ہی جائے. اللہ تیری بڑائی، تیری بزرگی، تیری شان کا کثرت سے اعتراف اور ذکر کرنے والے بن جائیں. اللہ تکبیر کثرت سے پکارنے والے، ذکر کثرت سے پکارنے والے بن کر اللہ اس کبیر نعمتوں اور باغوں کے حقدار بن جائیں. کتنا فاصلہ ہے، جنت کتنی وسیع ہے. ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں اور ایک اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کتنی وسیع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک گھڑ سوار یعنی گھوڑے پر سوار 100 برس تک بھی اگر مسلسل سفر کرتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وسیع جنت کہ جس کا ایک درخت کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ ایک گھڑ سوار 100 سال بھی سفر کرتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں ظل ممدودہ، لمبے دراز کیے ہوئے سایوں کا تذکرہ کیا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں کہ سائے کیسے ہیں؟ کھینچے ہوئے، دراز کیے ہوئے، لمبے طویل سائے. ایسے لمبے سائے کن کو ملیں گے؟ یہ سائے آپ حدیث میں بتا چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اور جنت میں صدقہ سایہ بن جائے گا. جس نے جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا
उतना उसका साया लंबा होगा, और जिसके साये में जितना ज्यादा इखलास, कुर्बानी और ईसार होगा, उतना साया ज्यादा घना होगा। कितनी बड़ी है ये जन्नत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से मुस्लिम में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में से जो सबसे आखिरी निकलने वाला शख्स होगा, मैं उसको पहचानता हूं। जहन्नुम में से जो आखिरी निकलने वाला शख्स है, मैं उसको पहचानता हूं, वो कूलों के बल घिसटता हुआ निकलेगा। और जब सब लोग अपनी जगह जन्नत में जमा चुके होंगे, उससे पूछा जाएगा, तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम जहन्नुम में थे? वो कहेगा, हाँ याद है। फिर उसे कहा जाएगा, अब ख्वाहिश करो, वो जन्नत जिसमें तंगी थी, कोटड़ियों में ठूस ठूस के फेंका गया था। आपने उसे हदीस पढ़ी थी ना कि जहन्नमियों को कोटड़ियों में, जहन्नम की कोटड़ियों में, आग वाली तंग तारीक अंधेरी कोटड़ियों में कैसे ठूसा जाएगा? आपने फरमाया था बिल्कुल वैसे जैसे तुम कील को दीवार के अंदर गाड़ते हो,